بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے ٹیلنٹ ہنٹ شو پاکستان کے ساتھ میں ہوں احسن بشیر شیخ۔ ناظرین، آج میرے مہمان ہیں اسٹوڈیو کے اندر بابر قریشی صاحب۔ بابر صاحب کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، اللہ کا شکر جی، الحمدللہ۔ ناظرین، آپ کو بتاتے جائیں کہ بابر صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں اور آج ان کی کہانی ہم ان کی زبانی سنیں گے، ایک سکسیس سٹوری ہے۔ اسی لیے میں نے آج ان کو ٹیلنٹ ہنٹ شو کے لیے سلیکٹ کیا اور مدعو کیا اور درخواست کی کہ تشریف لائیے اور ہمارے لوگوں کو یہ بتائیے آپ کہ آپ کی سٹوری جو ہے، آپ کی کہانی جو ہے وہ کیسے شروع ہوئی اور اس حد تک کیسے پہنچی کہ آپ نے ایک ایسی بیماری کو شکست دی جس کے خوف سے، جس کے نام سے بھی لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کینسر جیسی بیماری کو شکست دی اور آج آپ کے سامنے ماشاءاللہ یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ بابر صاحب، آپ کو کون سے سن میں پتہ چلا کہ آپ کو یہ اس قسم کی بیماری جو ہے وہ لاحق ہے؟ جی احسن، میں 2008 میں ڈائگنوز ہوا تھا اسٹیج 3 نان ہاجکنز لمفوما۔ نان ہاجکنز لمفوما سے، اچھا جی۔ اور یہ کہاں پہ آپ کو ڈاکٹرز نے کوئی ٹیسٹ کیے آپ کے اور پھر ان کو پتہ چلا کہ آپ؟ شوکت خانم میں ساری اسٹیجنگ ہوئی تھی جس میں بون میرو وغیرہ سارا کیا جاتا ہے، اور اسٹیج 3 اچھا واز دی اسٹیج، اور وہ اسٹیج 3 ہوا آپ کا۔ اسٹیج 3 سے مراد یہ ہوتی ہے کہ شاید یہ بالکل آخری اسٹیج کے اوپر ہے، کیا اس سے یہی سمجھ آتی ہے بات کی؟ نہیں، آخری اسٹیج نہیں ہے، اسٹیج 3 تقریباً مڈل ہے اور ملٹیپل لوکیشنز ہیں۔ اسٹیج 1 بینگ 1 لوکیشن، اسٹیج 2 ملٹیپل، اینڈ اسٹیج 3 مینس کہ وہ ابو اینڈ بلو دا ڈایافرام وہ ہے جی۔ لیکن یہ اس حد تک بھی اگر پہنچ جائے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ علاج اس کا ہونا اب تھوڑا سا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ہے، کیا یہی اس سے مراد لی جاتی ہے؟ جی تقریباً اچھا، ایسا ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کو ٹریٹیبل کنسیڈر کرتے ہیں، کیوریبل نہیں۔ اچھا، جب یہ آپ کو پتہ چلا اور یہ ڈائگنوز ہوا تو آپ اس وقت کیا سوچ رہے تھے؟ پھر آپ کے سامنے کیا آپشنز تھیں یا کیا آپ سوچ رہے تھے کہ اب میں کیسے اس کو آگے لے کے چلوں؟ احسن، پہلے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، بالکل اور درست، بندہ ہل جاتا ہے، بالکل خاصا ٹائم لگتا ہے سارٹ آؤٹ کرنے میں کہ کیا کیا جائے۔ بالکل، بہرحال سپورٹ ہوتی ہے فیملی کی، انسان اپنے آپ کو کمپوز کر لیتا ہے۔ بابر صاحب، سب سے زیادہ تو سپورٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہے۔ جب آپ اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں تو پھر یقیناً میرا خیال ہے کہ وہ جو ہمت آپ کو دیتا ہے اس پر ہی آپ چلتے ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا کہ آپ نے کہا کہ ہمت میں نے نہیں چھوڑنی اور آپ نے اس کے بارے میں تحقیق شروع کر دی خود بھی؟ جی بالکل، کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے کہ اس میں بڑی لمیٹڈ آپشنز ہوتی ہیں اور انسان کے پاس کمپیوٹر پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ ہی ایک سورس ہوتا ہے جو انسان ڈھونڈتا ہے پھر۔ اچھا، سورسز کی بات آپ نے کی تو سورس ایک تو انٹرنیٹ سورس ہے، آج کل بہت بڑی ایک نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے کہ اس کے اوپر بہت سارا مواد موجود ہے اور انسان خود اپنے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ہے کہ آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور ان سے مشورہ کرتے ہیں اور ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں، تو کیا آپ نے بھی ایکسپرٹس کی طرف پھر کچھ رجوع کیا؟ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں آئے مختلف سٹیجز پہ جنہوں نے آپ کو گائیڈ کیا اور آپ پھر آہستہ آہستہ اسی میں سے ہوتے ہوئے اس سفر کو اختیار کیے گئے؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ زندگی میں ایسے لوگ آتے ہیں، بالکل سب کی زندگیوں میں آتے ہیں جو محسن بنتے ہیں اور آپ کو راستہ دکھاتے ہیں۔ تو مجھے بھی اس طرح لوگ ملے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹکرائے ایسے لوگ جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور مشورے دیے۔ اسی طرح انسان چلتا ہے۔ ہاں، ویری گڈ۔ تو
آپ کو پھر علاج کے لیے کون سے علاج کی طرف آپ نے دیکھا کہ وہ علاج شاید میرے لیے زیادہ ممکن اور بہتر ہوگا؟ وہ کون سا علاج تھا اور آپ اس تک پھر کیسے آپ نے سفر اختیار کیا؟ ایسے نہیں، انیشلی تو ایلوپیتھک ہی ہوتا ہے، آپ سیدھا جو بیسٹ پاسبل سلوشن ہے ہائی ٹیک میڈیسن میں اسی کو سیکھ کرتے ہیں، اور جب وہ نہیں چل پاتا اور فیل ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس آپشنز نہیں رہتی، پھر آپ آلٹرنیٹ طریقے بھی ڈھونڈتے ہیں، تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ تو یہ جو آلٹرنیٹ طریقے آپ نے ڈھونڈنا شروع کیے، تو وہ کیسے آپ نے ڈھونڈنا شروع کیا؟ آپ نے آلٹرنیٹ طریقے یقیناً نیٹ سے بھی دیکھے ہوں گے، کمپیوٹر پہ خود بھی سرچ کی ہوگی، لوگوں سے بھی مشورے کیے ہوں گے، ان سے ملے بھی ہوں گے۔ وہ آلٹرنیٹ طریقے کون سے تھے جو آپ نے کنونشنل میڈیسن کو چھوڑ کے تو وہ آلٹرنیٹ طریقوں کی طرف آپ گئے؟ وہ کون سے تھے؟ صرف آپ سے نام جاننا چاہیں گے ان کے۔ ہاں جی بالکل، انٹرنیٹ پہ بڑی انفارمیشن ہے اس پہ، اور مجھے بھی بڑا اس کا فائدہ ہوا۔ پرائمریلی جو ہے وہ سمجھ یہی آئی کہ ڈائٹ ہے جو سب سے بڑا خوراک جو ہے انسان کی خوراک، جو روزمرہ کی خوراک ہے، روزمرہ کی خوراک ہے جی، اس میں ہی شفا ہے، اس میں ہی شفا ہے۔ بالکل ناظرین دیکھیں انہوں نے کتنی بڑی بات کی ہے کہ جو روزمرہ کی خوراک ہے اس کو ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کس چیز کی ہمارے جسم میں زیادتی ہے، اور بابر صاحب یقیناً مجھ سے اتفاق کریں گے اس بات پر کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کس چیز کی زیادتی ہے اور کس چیز کی کمی ہے ہمارے جسم میں۔ یہی وہ بات ہے کہ اگر اس کا معلوم کر لیا جائے تو پھر ہر مرض کا علاج ہو سکتا ہے۔ بابر صاحب کیا یہ میں درست کہہ رہا ہوں؟ بے شک۔ تو پھر کون سے ایسے طریقے تھے خوراک کے اندر، یا آپ نے سوچا کہ وہ آپ نے پرہیز کرنی ہے، اور کون سی خوراک، اور وہ کیسے آپ نے کوئی چارٹ بنایا یا آپ کو کسی ڈاکٹر نے کوئی بنا کے دیا اور اس پہ آپ نے عمل کیا؟ ایسا اسی طرح انٹرنیٹ سے جو انفارمیشن ساری گیدر کی، اس میں سمجھ یہی آئی کہ ہم لوگ سارے جو ہے وہ سلو پوائزن ڈائٹ پہ ہیں۔ جو سلو پوائزن، جب آپ کہتے ہیں کہ سلو پوائزن ڈائٹ تو اس سے کیا مراد ہے؟ کہ کوئی چیزیں ہم جو زیادہ کھا لیتے ہیں جیسے شوگر ہو گئی یا کچھ میٹھا زیادہ، کیا اس سے مراد یہ ہے؟ جی بالکل، آپ یہ سارے ہمارے ڈیلی یوز کے جو آئٹمز ہیں گھر میں کھانے میں، کوکنگ میں، بڑے لیتھل آئٹمز ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں، جیسے کوکنگ آئل ہے ہمارا، ون اٹ سیلف ٹاکسک ہے، اور وہ ہماری ڈیلی کنزمپشن ہے اس کی۔ دیسی گھی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیسی گھی جو ہے وہ بہت اچھا ہے خوراک کے اندر استعمال کرنے کا، کیا آپ نے اس پہ بھی کچھ ریسرچ کی؟ جی میری بڑی ڈیپ اس پہ ریسرچ ہے، اور اس کے مطابق تو یہ ہے کہ انگریزی میں ہی وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کا فرمان ہے کہ the fat you eat is the fat you wear۔ تو آپ انسان کا جسم جو ہے وہ فیٹ نہیں جلاتا جب تک آپ سٹارویشن میں نہ جائیں، تو جو ڈیلی بیسس پہ ہم فیٹ کھاتے ہیں وہ کہاں جاتی ہے؟ اور اسی لیے بہت سارے شواہد موجود ہیں کہ جہاں پہ روزہ جب آیا، رمضان آیا، تو بہت سارے ڈاکٹرز نے آ کے بھی یہ بات کی کہ فاسٹنگ جو ہے وہ علاج ہے، بلکہ بہت ساری مرضوں کا، اور فاسٹنگ کیا کریں، مطلب سال میں کم سے کم 30 دن تو فاسٹنگ ہونی ہی چاہیے۔ تو یہ فاسٹنگ کا، تو آپ نے مطلب یہ کہ اس چیز کو یقین میں بدلا کہ ہاں فاسٹنگ جو ہے وہ بھی ایک ذریعہ علاج ہے، ایسا ہی ہے؟ بے شک جی، اس وقت تو ویسٹ میں بھی بڑا یہ ہو گیا ہے، 5-2 کہتے ہیں، 5 دن وہ فاسٹ کرتے ہیں اور 2 دن وہ نارمل کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، ہمارے خالق ہیں، تو 30 ڈے فاسٹنگ بیسٹ ہے۔ اچھا، ہم تھوڑی دیر کے بعد آپ سے ایک بات ضرور میں یہ پوچھوں گا کہ وہ خوراک میں کون کون سی آئٹمز تھے یا کون سی ایسی چیزیں تھیں جن کو آپ نے بالکل تلف کر دیا، اور کون سی تھیں کہ جو کہ شاید آپ کی خوراک میں شامل نہیں تھیں اور ان کو بعد میں آپ نے اپنی خوراک کا حصہ بنایا اس بیماری کے بعد۔ اچھا بابر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو طریقہ علاج ہے، ایک کنونشنل جس کا ذکر آپ نے کیا، ایلوپیتھک ہے، اس میں ٹیسٹ ہیں اور اس سے تو تشخیص تو اس سے ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو دوائیاں دی جاتی ہیں اور علاج کیا جاتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ
لوگ اس پہ یقین رکھتے بھی ہیں لیکن بڑی سلو. دونوں کو اگر کمپیئر کیا جائے تو دونوں میں سے تیز طریقہ علاج کون سا ہے؟ کیا یہ خوراک کے ذریعے جلدی صحت مند ہوتا ہے انسان، یا دوائیاں لینے سے جلدی انسان صحت مند ہوتا ہے؟ وہ تو پھر ایک سٹیج پہ ہے کہ اگر کوالٹی آف لائف بہت امپیئر ہو گئی ہے تو پھر تو آبویسلی ایلوپیتھک میڈیسن جو ہے آپ کو کچھ ریلیف دے گی جلدی، لیکن اس کا علاج بہرحال خوراک سے ہے. اس کا علاج بہرحال خوراک سے ہے. یعنی کہ بابر صاحب یہاں پہ بار بار ایک چیز کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خوراک سے ہر چیز کا علاج ممکن ہے اور اسی میں پنہا ہے. اسی لیے ہم جو ہے اپنے اسی پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں ضرور ان سے یہ پوچھیں گے اور سوال کریں گے، اور یہ ہمیں اس میں تفصیل سے ہمیں بتائیں گے کہ وہ کون سی چیزیں تھیں خوراک میں جن کو کہ انہوں نے تلف کیا اور جن کو کہ انہوں نے اس میں شامل کیا. آئیے اس کے ساتھ ہم ایک شارٹ بریک پہ جاتے ہیں. جب ہم شارٹ بریک سے واپس آئیں گے تو ہم خوراک سے علاج کی بات کریں گے. حقیقت آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے بابر قریشی صاحب ہیں، جن کو آپ نے سن لیا کہ سٹیج 3 کینسر ڈائیگنوز ہوا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے اپنا علاج خوراک کے ذریعے کیا ہے اور آج یہ اس سے مطمئن ہے. ود دس ویل ٹیک اے شارٹ بریک اور ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. جی ویلکم بیک. ہم بریک پہ جانے سے پہلے اس چیز کا ذکر کر رہے تھے، بابر صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ طریقہ علاج اس بیماری کے اندر کیا ہے. انہوں نے ہمیں 2 طریقہ علاج بتائے. ایک تو طریقہ علاج یہ تھا کہ ایلوپیتھک دوائیاں لیں اور وہ ضروری ہیں، وہ لینی بھی چاہیے جو ڈاکٹر تشکیل کرتے ہیں. دوسرا لیکن ضروری جو تھا وہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی بیماری کو خوراک سے جو ہے اس کو شکست دی ہے. آئیے ہم بابر کی زبانی یہ سنتے ہیں کہ بابر نے کون کون سی چیزیں اپنی خوراک میں شامل کیں اور کون کون سی چیزیں بابر نے اپنی خوراک سے بالکل نکال دیں اور کون سی ایسے آئٹمز تھیں، خوراک کی چیزیں تھیں جن کو کہ انہوں نے کم کر دیا. بابر یہ بتائیے نا آپ ہمیں، اب یہی لوگ سننا چاہیں گے کہ خوراک کے اندر وہ کون سی چیزیں. ہمارے ہاں تو سٹیپل فوڈ میں آٹا ہے، چینی ہے، گھی ہے، دودھ ہے، یہ چیزیں ہیں. آپ نے کون سی چیزیں تلف کیں اور کون سی چیزیں شامل کیں؟ یہ سب چیزیں تلف کر دیں. تو پھر کھایا کیا؟ یہ سب لیتھل ہیں. سبزی، پھل، بس سبزی اور پھل، صرف سبزی اور پھل، کسی قسم کا گوشت استعمال نہیں ہوتا اس کے اندر. آپ نے وہ تلف کر دیا. بالکل. اچھا، یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، لیکن خیر اگر علاج کرنا ہو اور اپنی صحت آپ کو زیادہ وہ پیاری ہو تو پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا. تو آپ نے سبزیوں میں کون سی سبزی سب سے زیادہ آپ نے استعمال کی؟ آلو. آلو کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ وہ بہت موٹاپا کرتا ہے. وہ اس کے بیچ میں کیسے علاج میں کیسے شامل ہوا؟ انسان کو کہتے ہیں جی بیسکلی اسٹارچی وور ہونے کے ناطے آپ آلو جو ہے وہ بیسٹ پاسبل سلوشن ہے. جی. تو آلو آپ نے کھائے کس صورت میں؟ آپ نے بوائل کر کے کھائے آپ نے زیادہ، یا آپ نے فرائی کیے؟ اسٹیم کر کے، فرائی کر کے تو پھر آپ اس کو لیتھل کر لیں گے. کوکنگ آئل اپنی ڈائٹ سے ڈیلیٹ کیا میں نے، آٹا ڈائٹ سے ڈیلیٹ کر دیا، گوشت ہر طرح کے ڈیلیٹ کر دیے، ڈیری ڈیلیٹ کر دی. دالوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دالیں بالکل انکلوڈ کریں آپ، دالیں بہت اچھی ہیں. دالیں آپ نے ایڈ کی اور سبزیاں ایڈ کی. ساری دالیں کھائیں، سارے بینز کھائیں، سبزیاں ساری کھائیں، ڈائیورس جتنی کھا سکتے ہیں سبزیاں کھائیں. اور چاول کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ چاول بھی ڈیلیٹ کر دیں. چاول بھی آپ نے نکال دیا؟ یا براؤن رائس پہ بہتر رہے گا. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ جب آپ یہ چیزیں اپنی خوراک سے نکال رہے تھے اور کچھ چیزوں کو آپ نے صرف اپنی خوراک میں شامل رکھا، تو اس پہ کوئی آپ نے تھوڑی بہت تحقیق بھی کی یا آپ نے صرف بس اپنے ومس کے اوپر اس کو شروع کر دیا؟ نہیں جی، بہت اس پہ میں نے ریسرچ کی. انٹرنیٹ پہ بہت اویلیبل ہے ریسورس، اور اس سے سمجھ یہی آتی ہے کہ جس چیز کو انسان ہاتھ لگاتا ہے اس کو اوائڈ کریں، پیکیجڈ ہے اوائڈ کریں، فیکٹری سے نکلی ہوئی اوائڈ کریں.
یہ بہت اہم بات انہوں نے کی کہ جس چیز کے اندر بھی پروسیسنگ ہے اور اس کے اندر اس کو رکھنے کے لیے، جیسے چیزوں کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں شامل کی جاتی ہیں جو کہ مضر صحت ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ بابر، آپ یہ بھی ہمیں بتائیے کہ یہ جو ایک اور چیز کے بارے میں ہم سنتے ہیں اور ہم آج کل بہت اس کے اوپر، جب سے ہم کینسر کی اگر ہم خاص طور پہ بات کریں تو کینابس کی ہم بات کرتے ہیں۔ یہ کینابس کیا ہے اور یہ کیسے ہے اور اس کا کوئی علاج ممکن ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے۔ جی، کینابس بالکل اس میں بہت علاج ہے اور ویسٹ میں بھی بڑا اس پہ کام ہو رہا ہے، بالکل شفا ہے اس میں۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا چیز کیا ہے؟ یہ کوئی بوٹی ہے، یہ درخت پہ اگتا ہے یا کیا چیز ہے؟ زمین میں سے اگتا ہے یا پانی میں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے یہ؟ بھنگ، آپ جنگلی اگی ہوئی بھنگ، ٹھیک، کینابس ہے۔ اور اس کے اوپر اب ریسرچ ہو رہی ہے، اور کیا پاکستان میں یہ میڈیکل پرپسز کے لیے بھی اب اس کے اوپر ریسرچ اور زیادہ بڑھے گی اور اس کو کیا جائے گا؟ جی بالکل، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی اب اس پہ کچھ کیا جا رہا ہے کام اور اس کو لیگل کیا جا رہا ہے، لیکن دنیا میں اس سے پہلے جو ہے اس کے اوپر کام کافی حد تک ہوا ہے اور یہ مارکیٹ میں اور لوگ اس کو میڈیسن کے طور پہ آلریڈی یوز کر رہے ہیں۔ جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ احسن، یہ آپ نے بھی اس کو اپنی خوراک کے ساتھ ساتھ، کیا آپ نے اس کو جاری رکھا، اس کو بھی استعمال کیا، یا اس کو بالکل آپ نے نکال دیا اور صرف آپ نے پھل اور سبزی اور دالوں سے ہی اپنے آپ کو درست کیا؟ میں نے اس کو بھی استعمال کیا جی، اور اس میں بالکل شفا ہے۔ ناظرین، یہ ایک لیونگ ایویڈنس ہے کہ جہاں پہ انہوں نے اس کو بھی استعمال کیا اور پھر انہوں نے اس بیماری کو شکست بھی دی، اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے دو چیزوں سے ابھی تک ہم ان سے پوچھ سکے ہیں، ہم آہستہ آہستہ ان سے باتوں کو نکلوا رہے کہ ہمیں بتائیے کہ آپ نے اپنی اس بڑی بیماری کو کس طریقے سے شکست دی ہے۔ تو بابر ہمیں آہستہ آہستہ بتا رہے ہیں کہ اب یہاں تک تو آگے ہیں کہ ہم سمجھ میں آ گئی ہمارے بات کہ خوراک سے ہی اس چیز کا علاج ممکن ہے، اور خوراک سے علاج سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے۔ فاسٹنگ کا میں بھی اس کا علاج ہے کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو تب بھی آپ اس کا علاج کر رہے ہیں، اچھی صحت ہے۔ خوراک میں آپ بینز اور سبزیاں اور یہ چیز استعمال کرتے ہیں، ڈیری اور مکھن اور گھی اور یہ چیزیں جو آپ کی زیادہ دل تو بہت کرتا ہے کہ ان کو کھانے کا، لیکن اگر یہ نکل جائیں آپ کی یا کمی ہو جائے کسی حد تک، اس کو کم کر دیں تو آپ بہتر صحت آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کینابس کو بھی استعمال کیا، اس کو بھی لمیٹڈ حد میں استعمال کرنے سے بھی اس کا علاج ہوتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ایک اور طریقہ علاج ہے بابر جو آج کل بڑا پاپولر ہوا ہے، اور ویسے تو وہ اس کی ہسٹری تو بہت پرانی ہے، اور اسلام میں اور اسلامک ہسٹری کے اندر تو اس کا وجود بہت پرانا ہے، اور وہ ہے ہجامہ۔ تو کیا ہجامہ بھی اس کے اندر، کینسر کے اندر کچھ اس کا کوئی تعلق ہے، یا کہ اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے؟ ہجامے کا جی بہت ریلیونس ہے، اور میں نے بالکل ہجامے کا فائدہ اٹھایا، اور میرا مشورہ یہی ہوگا کہ ہجامہ کرایا جائے۔ اس کا بیسکلی ٹاکسنز باڈی سے نکالنے جو ہیں وہ ضروری ہیں، اور ڈائٹ سے آپ روکیں اپنے ٹاکسنز، اور جو باڈی میں ہیں ان کو ہجامہ ایک بڑا اوتھینٹک طریقہ ہے۔ تو ٹاکسنز کو ختم کرنے کا اور بھی کوئی میڈیکل طریقہ ہے جس پہ آپ نے کوئی ریسرچ کی ہو؟ اگر یہ کوئی چیز نہ کروا سکتا ہو، جیسے بہت بڑی عمر کے لوگ ہیں، شاید ڈاکٹرز ان کو ہجامہ نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہوں، یا جیسے کوئی اور ایسی میڈیسنز لیتے ہیں لوگ، جس طرح کہ لوپرن لوپلاٹ ہوتی ہے، وہ خون کو جو پتلا کر دیتی ہے، شاید اس میں ہجامہ سیف نہ ہو۔ تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جی یہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس پہ تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے، اور جو ہجامہ اسپیشلسٹ ہے وہ بھی گائیڈ کرے گا، لیکن نارملی ہجامہ ایڈوائزیبل ہے۔ ایڈوائزیبل ہے، جی بالکل۔ اچھا، پروگرام کا وقت ہمارا بڑا قریب ہو رہا ہے، اور باتیں ہمارے پاس بہت ہیں، سوال بہت ہیں آپ سے کرنے کے لیے اور آپ سے پوچھنے کے لیے، کیونکہ ناظرین یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے پچھلے 8 بابا کتنے سال ہو گئے آپ کو
اس کے اندر؟ 2008 سے دیکھ لیں آپ، 2008 سے لے کے 2021 تک انہوں نے یہی جنگ لڑی ہے، اور آج آپ کے سامنے یہ ہیں، موجود ہیں، اور یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ انہوں نے اس کو شکست دی ہے۔ اور اب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں جنرلی؟ کیا پہلے سے اب آپ زیادہ بہتر ہیلتھ ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ آپ خوب واک کرتے ہیں اور خوب چلنے کو پریفرنس دیتے ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا شغل ہیں آپ کے زندگی میں؟ کیا اس کا کوئی، یہ جو بیماری ہے خاص طور پہ، اس کا کوئی سٹریس سے بھی کوئی تعلق ہے؟ کوئی ان چیزوں سے ہے اس کا کوئی ریلیونس، یا کہ بالکل نہیں ہے؟ سٹریس سے بھی ہے، اس کا بہت گہرا تعلق ہے، اور جو ہماری لائف میں ڈیلی بیسس پہ جو سٹریس ہے وہ واقعی لیتھل ہے۔ تو سٹریسز کو کم کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے لوگوں کو کہ سٹریس کو کیسے ختم کیا جائے؟ کوئی آپ کا مشورہ، جیسے آپ نے اس کو ڈیفیٹ کیا، تو آپ نے کیسے سٹریس کو ڈیفیٹ کیا؟ ایسا مشکلات تو آپ کی زندگی میں بھی بہت آئی ہوں گی، بہت امتحان آئے ہوں گے۔ یہ ایک اتنا لمبا سفر ہے، اور اس کا ایک نچوڑ اتنا بریف نکالنا بہت مشکل ہے۔ جب ڈائیگنوز ہوا، اور جو انٹرنیٹ سے میں نے انفارمیشن جتنی گیدر کی سے لے کے آج تک اگر میں دیکھوں تو میرا خیال ہے کچھ بہت ایوولوشن سے گزرا ہوں۔ اچھا، ہاں بالکل، ڈائٹ کے بھی حساب سے اور لائف سٹائل کے حساب سے۔ درست۔ تو اس کا اگر ایک نچوڑ نکالا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے جو نبی ہیں انہوں نے جو کہا کہ انسان کو لقمات کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ ایکسیس کلچر ہے ہمارا، ہم بہت کھاتے ہیں، سارا دن کھاتے ہیں، ہر بہانہ چاہیے ہم لوگوں کو کھانے کا۔ تو دن میں ایک دفعہ کھائیں، بھوک رکھ کے کھائیں، تھوڑا کھائیں، اللہ تعالیٰ صحت دیں گے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ 3 حصے بنائیں چیز کے، ایک حصہ تو پانی ہوتا ہے، ایک حصہ صرف خوراک، اور ایک حصہ خالی رکھا جائے، تو اس کا مطلب ہے یہ، اور یہی اسلام میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے کہ بھوک رکھ کے کھائیں، کم کھائیں، اعتدال سے کھائیں، اچھا کھائیں، اور طیب کھائیں۔ جب طیب کہا جاتا ہے تو یہ وہ خوراک ہوتی ہے کہ خوراک کے ساتھ ساتھ اگر اس پہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے اور اس کو صاف ستھرا کیا جائے اور پھر اس کو کک کیا جائے، بنایا جائے اور کھایا جائے، تو وہ طیب ہو جائے گی۔ آج میرے پروگرام میں اتنا ہی ٹائم موجود تھا کہ ہم بابر صاحب سے یہی صرف لیتے، اور ان کے بارے میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ اپنی زندگی کو واپس لایا ہے، ایک سٹریس سے، اتنی بڑی چیز سے گزرنے کے بعد اب یہ ایک اور سکسیس سٹوری ہیں۔ تو ان کا یہی نچوڑ اور کہنا ہے کہ سادگی اور سادہ زندگی میں ہی ہر چیز کا آنسر موجود ہے۔ بابر صاحب، آج اس پروگرام میں آنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت سے ہمیں چند وقت دیا اور ہمارے ناظرین کو اچھے مشوروں سے جو ہے وہ بہرہ مند کیا۔ بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور ٹیلنٹڈ شخص کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اللہ نگہبان۔